بسم الله الرحمن الرحیم۔ افتاء اور اصول افتاء حصہ دوم چل رہا ہے اس کا۔ کل کے سبق کا خلاصہ یہ تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ اور مشائخ کا سلسلہ اسناد، تو اس میں کل ہم نے آپ کو بتایا کہ بھائی فقہ حنفی کی بنیاد کیا ہے، اس کا ماخذ کیا ہے، اس کی اصل کیا ہے۔ اور آج کی جو بحث ہے وہ ہے تو طبقات فقہا، یہ فقہا کے طبقات۔ علم فقہ کے ماہرین نے فقہا کو مختلف طبقات میں تقسیم کیا ہے۔ طبقہ اولا، جو سب سے پہلا طبقہ ہے، فرماتے ہیں کہ یہ مجتہدین کا طبقہ ہے۔ یہ مستقل مذہب رکھنے والے حضرات ہیں جو کسی کی تقلید نہیں کرتے، انہیں مجتہد مطلق کہتے ہیں۔ یہ قواعد و اصول کی تاسیس اور ان قواعد کی بنا پر ادلہ اربع یعنی کتاب و سنت، اجماع اور قیاس سے احکام شریعت کا استخراج اور استنباط کرتے ہیں۔ اصول و فروع میں کسی کے مقلد نہیں، جیسے ائمہ اربعہ وغیرہ کہ اکثر اصولوں میں یہ ائمہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحم اللہ عنہ، تو ان میں سب سے پہلے یعنی جو قدیم ہے وہ ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ چنانچہ آپ کی جو وفات ہے امام صاحب کی، آپ کی وفات ہوئی ہے 150 ہجری میں، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی ہے 179 ہجری میں، یعنی 170 اور 9 79 1 اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 204 ہجری میں ہوئی ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی 241 ہجری۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام اعظم عطا فرمایا، آپ کو امام اعظم کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ انہوں نے فرمایا کہ ائمہ اربعہ کے اکثر اصولوں میں یہ ایک دوسرے کے مخالف ہے۔ طبقہ ثانیہ مجتہدین فی المذہب کا طبقہ ہے۔ جیسے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی وفات 182 ہجری میں ہوئی، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ 189 ہجری میں، یعنی 190، اور امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 158 ہجری میں، اور امام حسن ابن زیاد یہ بھی 204 ہجری میں، اور امام حماد ابن امام اعظم یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے حماد ان کا نام تھا، تو یہ بھی 176 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ اور دوسرے اصحاب حنیفہ کہ وہ اپنے استاد ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قواعد کے مطابق ادلہ اربع سے احکام شریعہ کے استخراج پر قادر ہیں۔ یہ حضرات اگرچہ فروع میں امام اعظم کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن اصول میں اکثر آپ کی تقلید کرتے ہیں۔ ان کا طرح امتیاز یہی ہے کہ یہ اصول میں وہ امام صاحب کی مخالفت نہیں کرتے، فروع کے اندر جو ہے وہ اختلاف آپ کو نظر آئے گا۔
یہ ہے طبقہ ثانیہ، طبقہ اولا اور طبقہ ثانیہ مجتہدین فی المذہب، اور آگے ہے طبقہ ثالثہ۔ طبقہ ثالثہ یہ وہ لوگ ہیں جو مجتہدین فی المسائل ہیں، یہ علم مسائل میں اجتہاد کرتے ہیں، جو صاحب مذہب یعنی امام صاحب سے منسوس نہیں، کہ جو صاحب مذہب سے منسوس نہیں، جیسے امام خصاف رحمۃ اللہ علیہ 261 ہجری میں فوت ہوئے، اور امام طحاوی 321 ہجری میں، اور امام کرخی 340 ہجری میں، اور امام شمس الائمہ حلوانی 454 ہجری میں، اور امام شمس الائمہ سرخسی 490 ہجری میں، اور امام فخر الاسلام بزدوی 484 ہجری میں، شیخ برہان الدین محمود ابن صدر جن کی کتاب ہے ذخیرہ اور محیط، شیخ ابن حمام فتح القدیر والے، اور ان جیسے دوسرے فقہا، یہ مجتہدین فی المسائل کے اندر شامل ہیں۔ یہ لوگ، یہ حضرات اصول اور فروع میں امام کی مخالفت پر قدرت نہیں رکھتے، لیکن جن مسائل میں امام صاحب سے نص نہیں ہے، امام کے قواعد کے مطابق ان میں اجتہاد کر کے استنباط احکام کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو یہ 3 طبقے ہو گئے۔ طبقہ اولا، طبقہ ثانیہ، طبقہ ثالثہ۔ طبقہ اولا مجتہدین کا طبقہ ہے، اور طبقہ ثانیہ مجتہدین فی المذہب کا، اور طبقہ ثالثہ مجتہدین فی المسائل۔ آگے جناب طبقہ رابعہ، چوتھا طبقہ، مقلدین میں سے اصحاب تخریج کا طبقہ ہے، جیسے امام ابو بکر جساس الرازی 370 ہجری میں وفات ہوئی، امام جرجانی 398 ہجری وفات، امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ 428 ہجری، اور امام دبوسی جن کی کتاب تاسیس النظر تخصصات میں پڑھائی جاتی ہے، امام دبوسی رحمۃ اللہ علیہ 430 ہجری میں۔ تو فرمایا کہ یہ اصولوں پر احاطہ اور مآخذ کے ضبط کی وجہ سے امام کے اور ان کے اصحاب سے منقول مجمل ذو معنیین قول اور مبہم محتمل حکم کی تفصیل اور قدرت رکھتے ہیں۔ ان کو کہتے ہیں اصحاب تخریج۔ امام صاحب سے اور آپ کے جو شاگرد ہیں ان سے جو مجمل اور ایسے مسائل ہیں کہ بھئی جو جن کے کئی معانی ہیں، اور یا بعض ایسے ہیں کہ بھئی وہ یعنی مبہم ہیں، ان کی کوئی واضح ان کی کوئی تفسیر نہیں ہے، تو یہ حضرات کیا کرتے ہیں، مبہم محتمل حکم کی تفصیل پر قدرت رکھتے ہیں۔ جو مبہم حکم ہے اور جس میں کئی سارے احتمالات جو ہے اس میں ہو سکتے ہیں، اس میں یہ بھی احتمال ہو سکتا ہے، تو یہ اس کی تفصیل پر قدرت رکھتے ہیں۔ یہ ملکہ ان کو اصولوں میں نظر و فکر اور فروع کی نظائر و امثال پر قیاس کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔
آپ نے ہدایہ میں پڑھا ہوگا، امام صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کذا فی التخریج، کذا فی التخریج الرازی، تو وہ اسی مد میں آتے ہیں، یہ جو ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ حضرات یعنی اصولوں پر احاطہ اور مآخذ کے ضبط کی وجہ سے، جو اصول ہیں فقہ حنفی کے، فقہ مالکی کے، فقہ شافعی کے، تو جو بھی یعنی وہ ان کے جو اصول ہیں ان کے امام کے، ان اصولوں کا ان کو احاطہ ہوتا ہے، اور مآخذ کے ضبط کی وجہ سے امام کے اور ان کے اصحاب سے منقول مجبل ذو معنیین قول اور مبہم محتمل حکم کی تفصیل پر قدرت رکھتے ہیں۔ اب یہ ملکہ ان کو اصولوں میں نظر و فکر اور فروع کی نظائر و امثال پر قیاس کرنے سے حاصل ہوتا ہے، جیسے کہ صاحب ہدایہ کہتے ہیں کذا فی التخریج الرازی، جیسا کہ رازی کی تخریج میں یوں آیا ہے۔ تو ہمیں ان یعنی طبقات فقہا کا ٹھیک ہے، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔